بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد الیاس کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور قاری محمد بابر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ پر، اور اس کے متعلق ایک مجرب اور طاقتور عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ اس عمل کو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے آپ اسے حل کر سکیں۔ آپ کو کسی بھی عمل کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم کر صاحب، جی وعلیکم السلام کیسے ہیں؟ اللہ کرم مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ بالکل خیریت ٹھیک سے ٹھاک ہیں۔ ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ تو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تو کر صاحب آج آپ ہماری آڈین کو بتلائیں جادو، جنات، تعویذات، اسیر، یہ نظر بد، ان تمام چیزوں سے بچنے کا کوئی مجرب اور طاقتور عمل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا جنات مسلط کر دیے گئے ہیں، یا ہمارے بچے نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارا کاروبار ہے وہ نظر بد کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ اس طرح کے عام مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کی نظر میں تو اس طرح کے کئی مسئلے مسائل گزرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جادو، جنات، تعویذات، اسے وغیرہ کی علامات بتلائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہم پر مسلط ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد اس کا علاج بھی بتلائیں۔ انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم، آپ نے 3 چیزیں پوچھی ہیں، نظر بد، جادو اور جنات۔ میں سب سے پہلے ان کی علامات اپنے سامعین کو بتائے جاتا ہوں، جی جی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کا مجرب علاج بھی آپ کو بتا دیں گے، اور علاج بھی نبوی علاج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا، سنت علاج، وہ ہم آپ کو شیئر کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ تو نظر بد، اس کا بتاتا ہوں کہ نظر بد ہے کیا چیز۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈیا میں اتار دیتی ہے۔ بے شک۔ نظر بد یعنی کسی بھی آدمی نے کسی خوبصورت انسان کو، کسی خوبصورت چیز کو، کسی چلتے ہوئے کاروبار کو دیکھ لیا جی اور اس کے اوپر ماشاءاللہ نہیں کہا، حسرت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو نظر لگ گئی۔ اب جب وہ نظر لگی ہے، اگر بندہ ہے تو دن بدن ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، بیمار ہو جائے گا، اس میں بعض اوقات میں نے دیکھا نا، بعض لوگ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اور ان ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ بالکل بالکل بالکل۔ اور بندہ دن بہ دن ویک ہوتا جا ان کو محترم جسمانی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو روحانی مسئلہ ہوتا ہے، روحانی مسئلہ۔ اور روحانی مسئلے کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں۔ ان کو ان 3 چیزوں میں سے نظر بد، جادو، جنات، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز روحانی طور پر ان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جو کسی لیبارٹری ٹیسٹ میں وہ نہیں آتی۔ نہیں آتی، بالکل ایسی بات ہے۔ جی جی۔ تو جو نظر بد ہے وہ بھی انسان کو موت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ یہ جو نظر بد ہے یہ بھی حق ہے اور جادو بھی حق ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے نبی پر بھی ہوا، نبی پر بھی چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جادو کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ السحر حقن، جادو بھی حق ہے، العین حقن، نظر بھی حق ہے۔ یعنی نظر بد کا لگ جانا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کا وار چل جانا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک لی اور آپ کے سر کے بال مبارک لیے، تو ان میں 11 گریں باندھی اور اس نے ایک پرانے کنویں میں وہ دفن کر دی۔ جب دفن کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی آ گیا، آپ کا جسم ٹوٹنے لگ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کام بھول جاتا ہوں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وار چل گیا تو میں اور آپ کون ہو سکتے؟ کچھ بھی نہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی ہاک بھی نہیں ہے، ان کے اس کے برابر بھی نہیں ہو جوتے کی ہاک بھی سکتے۔ نہیں ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ ان کے اوپر جب جادو چل گیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اب جب جادو چل جاتا ہے
اس میں کیا ہوتا ہے کہ جادو کی نشانیاں میں مین آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس میں خواب میں انسان کو سوئے ہوئے کو کیچڑ نظر آئے گا، گندگی نظر آئے گی، پخانہ نظر آئے گا۔ یہ جادو کی بہت بڑی علامت، گندی چیزیں نظر آئیں گی۔ نمبر 2، انسان کے کندھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوگا، جیسے بہت اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے، اوپر کسی نے وزن رکھا ہوا ہے۔ اس کی پنڈلیوں میں بہت بوجھ ہوگا، وہ چلنے میں بہت دقت دشواری محسوس کرے گا۔ بعض اوقات پانی کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، خون کے چھینٹے بھی پڑتے ہیں، جی، کپڑے بھی کٹ جاتے ہیں، پیسے غائب ہو گئے، جی، یہ ساری یہ سارے جادو کی علامتیں ہوتی ہیں۔ خون کے چھینٹوں کا پڑنا، گوشت کا گرنا، کپڑوں کا کاٹا جانا، کپڑوں کو آگ لگ جانا، یہ سب کے سب جادو جنات کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب جب یہ آپ حضرات میں سے اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا وہ بند ہو گیا، اچھی بھلی صحت تھی وہ خراب ہو گئی، اور جناب میرا اچھا بھلا صحت، شادی، نظام گھر کا صحیح چل رہا تھا وہ اچانک خراب ہو گیا، تو وہ سب سے پہلے بجائے ڈاکٹری رپورٹ سے پہلے وہ اپنا روحانی چیک اپ کروائے۔ اچانک اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا روحانی چیک اپ کروائے۔ تو روحانی چیک اپ کروانے کے بعد پھر وہ ڈیسیجن لے، آیا میں نے اس کا روحانی علاج کروانا ہے یا جسمانی۔ اگر تو روحانی مسئلہ نکلتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو روحانی علاج کروانا پڑے گا، بالکل۔ اور اگر روحانی مسئلہ نہیں نکلتا اس کے بعد پھر جسمانی چیک اپ کروائیں تو اپنا علاج کروائیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو کسی ماہر معالج نے بتا دیا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نظر بد ہے یا جنات مسلط کر دیے گئے ہیں، تو میں آپ کو عمل نبوی بتاتا ہوں، آپ یہ کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ تو عمل یہ ہے کہ اول آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو درمیان میں کم از کم 21 بار سورہ فلق، سورہ ناس دونوں کو ملا کر، اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ دونوں کو پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا پھر دونوں کو پڑھنا ہے اور ایک شمار کرنا ہے۔ جی، اس طرح آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کے دم کر کے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ سب اگر فرض کریں یہ آپ نے عمل بتلایا ہے، جی، پانی کے گلاس پر آپ نے پڑھنا ہے، جی، اور بندے کو پیاس تھوڑی ہے، جی، اس نے تھوڑا سا پانی پیا، جی، باقی پانی کا وہ کیا کرے؟ ہاں جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو پانی کے گلاس پہ دم کیا، جتنی آپ کو ضرورت ہے پانی پی سکتے اتنا پانی پی لے، باقی پانی رکھ دیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ 24 گھنٹے آپ اس میں اور تھوڑا پانی ملا لیں، تو 24 گھنٹے یہی پانی آپ استعمال کریں۔ تو کم از کم یہ 7 دن تک عمل کرنا ہے، 7 دن تک عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ جو ٹائم آپ نے ایک دن رکھا ہے دوسرے دن بھی وہی ٹائم رکھنا ہے، اسی کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا جادو ہو، نظر بد ہو، جنات ہو، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر کوئی آدمی خود نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی حضرات سوال کریں گے کہ اگر کسی کو معوذتین سورہ فلق سورہ ناس خود نہیں آتی، تو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ سورہ فلق سورہ ناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں اور آخری 2 صورتیں ہیں۔ یہ تو کر سب بچے کو پتہ ہے۔ ہاں جی، تو میں شاید کسی کے علم میں یہ بات نہ ہو، تو 30واں پارہ آخری 2 صورتیں معوذتین سورہ فلق سورہ ناس۔ اگر کوئی آدمی خود نہیں پڑھ سکتا ہو تو جو پڑھا لکھا ہے گھر میں وہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پانی پلا دے۔ کر صاحب یہ تو ہو گیا عمل۔ جی، اب بعض اوقات جادو کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کی بدولت وہ اثرات ختم ہو گئی، وہ بندہ تو ہو گیا کلیئر۔ جی، بعض اوقات جادو کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے جی، کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ وظائف بھی پڑھتا ہے، جی، عمل بھی کرتا ہے، دعائیں بھی پڑھتا ہے، جی، لیکن اس کے باوجود اس کا وہ جادو ختم نہیں ہوتا۔ جی، تو اس سلسلے میں اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ آپ سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی، ماشاءاللہ آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی ہے کہ بہت سارے ایسے جادو ہوتے ہیں جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں۔ جو تو چھوٹا جادو ہوگا ہلکا، وہ تو ٹھیک ہو جائے گا اس سے معوذتین سے، مگر جو پرانا جادو ہو چکا ہے اور جو اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے اندر، تو اس کی کاٹ کرنی پڑتی ہے، پھر محنت کرنی پڑتی ہے، بالکل محنت کرنی پڑتی ہے، اس کی کاٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ نے پوچھا کہ علاج کیسے کروائیں، تو اگر آپ کے جو آڈینس ہے وہ ہم سے علاج کروانا چاہے گی
تو ہمارا نمبر سکرین پہ چل رہا ہے، تو رابطہ کر کے واٹس ایپ نمبر پہ کال کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ساری ترتیب ان کو سمجھا دیں گے، ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر دیں گے اور ان کا علاج بھی کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ سے رابطہ کرنے کی ٹائمنگ کیا ہے، یعنی کس ٹائم لوگ آپ سے رابطہ کر جی سکتے ہیں؟ نمازوں کے اوقات نکال کر، مطلب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نمازوں کے اوقات نکال کر کسی بھی ٹائم پہ آپ واٹس ایپ پہ پہلے ڈائریکٹ کال نہ کریں، وائس میسیج کر دیں یا چیٹ کر دیں، تو انشاءاللہ جیسے بھی ہم فارغ ہوں گے یا میسیج کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور رپلائی کریں گے اور ان کا علاج پھر انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، آپ نے بڑا زبردست نبوی عمل بتلایا، جی جی اور الحمدللہ میرے بہت سے بھائیوں کو، بہنوں کو اس عمل کا فائدہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔